السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 17 اگست 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 11 صفر 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ کولکاتہ کے RG کار میڈیکل کالج کے سیمینار ہال میں 8 اور 9 اگست کی درمیانی شب ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی بربریت کے بعد ملک کے کونے کونے میں انصاف کی آواز بلند ہوتی جا رہی ہے۔ ہر شہر، ہر سڑک پر ڈاکٹر اپنے ساتھی کے ساتھ زیادتی اور قتل کے بعد انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے ڈاکٹر کے ساتھ بدسلوکی اور قتل اور اس کے بعد ہوئے توڑ پھوڑ کے خلاف آج ملک گیر مظاہرے کی کال دی ہے۔ IMA نے تمام اسپتالوں میں آج صبح 6 بجے سے 24 گھنٹے کے لیے غیر ہنگامی خدمات بند کرنے کا اعلان کیا۔ میڈیکل باڈی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ضروری خدمات جاری رہیں گی اور کیجویلٹی وارڈز کام کریں گے۔ اس سے پہلے فوڈا یعنی فیڈریشن ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ RGR کار میڈیکل کالج اور اسپتال کے باہر احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں نے 2 دن قبل اسپتال پر ہوئے پرتشدد حملے کی تحقیقات میں سست روی کا الزام لگایا۔ آج ہفتے کی صبح IMA کی کال پر صبح 6 بجے سے تمام ڈاکٹرز ہڑتال پر نکل گئے ہیں۔ پورے ملک میں ہڑتال کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس خبرنامے کو جرمنٹائن ہاسپٹل کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیالوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D، الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے اسرائیلی ہم منصب نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے تمام مغویوں کی فوری رہائی اور انسانی امداد جاری رکھنے کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی صورتحال کو فوری طور پر کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ PM مودی نے کئی مسائل کو اہمیت دینے پر زور دیا۔ PM مودی نے ٹویٹ کیا، میں نیتن یاہو کے فون کال اور ہندوستان کے 78ویں یوم آزادی پر ان کی جانب سے دی گئی نیک خواہشات کی تعریف کرتا ہوں۔ مودی نے کہا کہ ہم نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ریاست مہاراشٹر میں انتخابات کے اعلان سے قبل مہا وکاس اگھاڑی کی تینوں پارٹیوں شیو سینا، کانگریس اور NCP نے ممبئی میں طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہر کے تاریخی شان مکھانند ہال میں اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا، جہاں تینوں ہی پارٹیوں کے لیڈروں نے اہم موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی انتخابات مہاراشٹر کی عزت و نفس کو بچانے کی لڑائی ہے، اسی لیے وہ کانگریس اور NCP شرد کی طرف سے مہا وکاس اگھاڑی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اعلان کردہ کسی بھی امیدوار کی حمایت کرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں مہاراشٹر اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور ان 50 دھوکے بازوں اور غداروں کو جواب بھی دینا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے حال میں موجود تینوں پارٹی کے کارکنوں اور لیڈروں سے خطاب میں BJP کو جم کر آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک میں سیکولر سول کوڈ کی وکالت کی ہے تو کیا انہوں نے ہندوتوا چھوڑ دیا ہے؟ اس کے علاوہ ادھو نے پوچھا کہ جب BJP مکمل اکثریت میں تھی تو وقف ترمیمی بل پاس کیوں نہیں کیا گیا؟ ہم کسی کو وقف بورڈ یا اس کی املاک کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی وقف جائیداد کو چھونے کی کوشش بھی کرتا ہے تو شیو سینا اس کے خلاف میدان میں کھڑی ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے طویل انتظار اور سپریم کورٹ کی سرزنش کے بعد بالآخر جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کمیشن نے ہریانہ میں بھی الیکشن کروانے کا اعلان کیا۔ جموں کشمیر میں 3 مراحل میں انتخابات ہوں گے۔ وہاں 18 سپٹمبر کو پہلے مرحلے کی پولنگ ہوگی، جبکہ 25 سپٹمبر کو دوسرے مرحلے کی اور 1 اکتوبر کو تیسرے اور آخری مرحلے کی پولنگ ہوگی۔ ہریانہ میں ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ کا عمل انجام پایا جائے گا۔ دونوں ہی ریاستوں میں 90 اسمبلی سیٹیں ہیں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کئی معنوں میں اہم ہیں کیونکہ وہاں 10 سال قبل یعنی 2014 میں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے۔ 7 دفعہ 370 ہٹنے کے بعد پہلی بار وہاں اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار، الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کشمیر میں پہلے مرحلے میں 24 سیٹوں پر پولنگ ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے میں 26 سیٹوں اور تیسرے مرحلے میں 40 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کی حتمی ووٹر لسٹ 20 اگست کو شائع کی جائے گی۔ ریاست ہریانہ کے کرنال میں وقف املاک اور وقف بورڈز کے خلاف BJP اور دائیں بازو کی منفی مہم کا اثر سامنے آنے لگا ہے۔ گزشتہ روز جب ملک میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا اور اتحاد کے نعروں کی فضا میں گونج اٹھی تھی، اس وقت بجرنگ دل کے شرپسند ہریانہ کے کرنال کے ماڈل ٹاؤن میں قدیم مسجد کی بے حرمتی میں مصروف تھے۔ شرپسندوں نے مسجد کے گنبد پر بھگوا پرچم لہراتے ہوئے اس میں مورتی بھی نصب کر دی۔
شرپسندوں کا دعویٰ ہے کہ وقف بورڈ اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی کسی بھی قیمت پر اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ وقف بورڈ کا کہنا ہے کہ وہ اس قدیم عمارت کے گنبد کی مرمت کرا رہا ہے۔ مقامی ہندی اخبارات کے مطابق بجرنگ دل کا دعویٰ ہے کہ 1947 سے یہ عمارت کھنڈر کی شکل میں ہے، لیکن وقف بورڈ مرمت کے بہانے اس کو پھر سے مسجد میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بجرنگ دل نے گنبدوں پر بھگوا پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ مورتی نصب کی اور اس میں دیے جلانے کے بعد ہنومان چالیسا اور رام چرترمانس کا پاٹھ بھی کیا گیا۔ تنازع کے بعد مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ اس نے شرپسندوں کے خلاف کارروائی کے بجائے انہیں منانے کی کوشش کی۔ انتہائی محفوظ سمجھے جانے والے پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکورٹی میں کوتاہی کا ایک بار پھر معاملہ سامنے آیا ہے۔ جمعے کی شام ایک نوجوان دیوار کود کر پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق وہ نوجوان ریڈ کراس روڈ پر واقع لوک سبھا کمپلیکس کی بیرونی دیوار کو پار کر احاطے میں داخل ہوا۔ کچھ ملازمین نے اسے دیوار سے کودتے دیکھ لیا تھا، جس کے بعد اسے فوری طور پر سیکورٹی اہلکاروں نے پکڑ لیا۔ واضح ہے کہ اس سال کے شروع میں سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس یعنی CISF کے پارلیمنٹ کمپلیکس کی سیکورٹی کی ذمہ داری سنبھالنے کے تقریباً 6 ماہ کے اندر سیکورٹی کی یہ بڑی خامی سامنے آئی ہے۔ اس سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکورٹی کی ذمہ داری دہلی پولیس کے پاس تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ نوجوان کو احاطے میں کودنے سے پہلے دیوار کے قریب گھومتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سیکورٹی اہلکار نے پوچھ تاچھ کے بعد اسے دہلی پولیس کے حوالے کر دیا۔ مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد میں جمعے کے دن کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں کے ایک گروپ نے پولیس اسٹیشن کے سامنے جمع ہو کر ایک ہندو مذہبی رہنما کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قابل اعتراض ریمارکس کیے تھے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد سٹی چوک پولیس اسٹیشن کے سامنے اکٹھا ہوئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کرنے والے رام گری مہاراج کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سٹی چوک پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر نرملا پردیسی نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ امن برقرار رکھیں۔ انہوں نے تیقن دیا کہ ان کے مطالبے کا نوٹ لیا جائے گا اور سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسی دوران مراٹھی نیوز چینل ABP ماجھا سے بات چیت میں رام گری مہاراج نے ان کے بیان پر تنازع پر کہا کہ ہندوؤں کو الرٹ رہنا چاہیے۔ میں نے وہ کہا جو میں کہنا چاہتا تھا، میں اپنی بات پر قائم ہوں اور نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سابق رکن پارلیمنٹ اور مجلس کے ریاستی صدر امتیاز جلیل نے سٹی پولیس کمشنر کو لکھا کہ رام گری راج مہاراج کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ رام گری مہاراج نے ناسک کی ایک تحصیل کے ایک موضاع میں متنازع بیان دیا۔ یہ بیان مسلم فرقے کی امیج کو خراب کرنے دانستہ طور پر دیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسے بیان بازی کا مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں میں ڈرا ڈالنا ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات کو بھڑکانے کے لیے دانستہ طور پر یہ حرکت کی گئی۔ مہاراشٹر کے ناسک میں بھدرا کالی علاقے میں آج اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب سکل ہندو مہاراج نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس علاقے میں احتجاج کے دوران 2 گروپوں کے درمیان سنگباری کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد تشدد پھوٹ پڑا۔ پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے پہلے لاٹھی چارج کیا اور بعد میں ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اس تصادم کے نتیجے میں شہر میں ماحول کشیدہ ہو گیا اور امن و ضبط کی صورتحال کو بحال کرنے کے لیے پولیس کی زیادہ تعداد کو متعین کیا گیا۔ ہندو تنظیموں کی جانب سے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہوئے حملوں کے خلاف ناسک بند کا اعلان کیا گیا تھا۔ اگرچہ بند کے دوران شہر کے کئی علاقوں میں بازار بند تھے، لیکن چند علاقوں میں دکانیں کھلی تھیں۔ اس پر ہندو تنظیموں کے کارکنوں نے ان دکانوں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ نتیجے میں 2 گروپوں کے درمیان بحث و تکرار کے بعد سنگباری شروع ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ کارکنوں اور دکانداروں کے درمیان بحث و تکرار کی وجہ سے کشیدگی پھیل گئی۔ یہاں بھی احتیاطی اقدام کے طور پر پولیس کی بھاری جمعیت کو متعین کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ریاست مہاراشٹر میں بھی اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، جس کے پیش نظر اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ فرقہ وارانہ ماحول بنا کر پولرائزیشن کی سیاست کی جا سکے۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ راجستھان کے ادے پور شہر کے مدھوبن علاقے میں اس وقت فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا جب ایک 10ویں جماعت کے طالب علم کو اس کے ساتھی طالب علم نے مارنے کی کوشش کی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سرکاری اسکول میں پیش آئے اس واقعے پر پولیس نے ملزم طالب علم کو حراست میں لے لیا۔ چاقو زنی کا واقعہ پیش آنے کے ساتھ ہی ہندو تنظیموں کے متعدد ارکان مدھوبن میں جمع ہوئے اور انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے وہاں سنگباری شروع کی اور بعد میں وہاں ایک گیریج میں رکھی گئی 3 کاروں کو آگ لگا دی۔ عہدیداروں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دیا اور 1 سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی ہے۔ ضلع کلکٹر اروند پوسوال نے بتایا کہ زخمی طالب علم کی حالت تشویشناک ہے اور اسے ICU میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ میڈیکل ٹیم اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ضلع SP یوکیش گوئل نے بتایا کہ شہر میں پولیس کی بڑی تعداد کو متعین کیا گیا ہے تاکہ امن و ضبط کی صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے۔ ریاست اتر پردیش میں 69,000 اساتذہ کی بھرتی میں 19,000 سیٹوں پر ریزرویشن گھوٹالہ ثابت ہوا، جس کے سبب الہ آباد ہائی کورٹ نے اساتذہ بھرتی کی پوری فہرست منسوخ کر دی اور ریزرویشن پالیسی پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ لسٹ تیار کرنے کا حکم جاری کیا۔ ریزرویشن گھوٹالے کا معاملہ عدالت میں کافی دنوں سے چل رہا تھا،
जस्टिस बृजराज सिंह और जस्टिस अताउर रहमान मसूदी की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ की बेंच ने अब फैसला सुनाते हुए असातिज़ा की भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को मनसूख कर दिया। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि 3 माह के अंदर एक नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए जो बुनियादी तालीम के क़वायद और रिजर्वेशन पॉलिसी 1981 और 1954 के मुताबिक हो। वाज़ेह कि अखिलेश हुकूमत में 1,72,000 शिक्षा मित्रों को असिस्टेंट टीचर के तौर पर एडजस्ट किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने मनसूख कर दिया था और असिस्टेंट असातिज़ा की नई भर्ती का हुक्म दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 68,500 असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती की थी। यह भर्ती भी सवालों के दायरे में आई और सीबीआई ने भी मामले की जांच की। गवर्नर तेलंगाना के कोटे के तहत अरकान कानून साज कौंसिल की हलफ बर्दारी का इंतजार खत्म हो गया और गवर्नर तेलंगाना की मंजूरी के बाद जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर सियासत और प्रोफेसर कोदंडराम को सदरनशीन जी सुकेंदर रेड्डी ने आज रुकने कानून साज कौंसिल का हलफ दिलाया। जनाब आमिर अली खान ने रुकन कौंसिल की हैसियत से अल्लाह के नाम पर ओहदा व राजदारी का उर्दू में हलफ लिया, जबकि प्रोफेसर कोदंडराम ने तेलुगु में हलफ लिया। तेलंगाना कौंसिल में गवर्नर कोटे के तहत हलफ बर्दारी तकरीब में वुज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, मुशीर हुकूमत वेम नरेंद्र, गवर्नमेंट वेब बी इलैया, अरकान कौंसिल प्रभाकर राव, महेश कुमार गौड़, बी वेंकट के अलावा प्रोफेसर BL विश्वेश्वर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। सदरनशीन कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी ने सुबह 10:30 बजे दोनों नामजद अरकान को हलफ दिलाया। बाद जनाब आमिर अली खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने इन्हें इस ओहदे के जरिए अवाम की खिदमत का मौका फराहम किया और वो इसके ज़रिए मिल्लत इस्लामिया और तेलंगाना अवाम की मुमकिन हद तक खिदमत को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो हुकूमत के अलावा कांग्रेस आला कमान के मशहूर हैं जिन्होंने इस खिदमत का इन्हें मौका फराहम किया है। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों व अक़लियत दुश्मन पॉलिसी को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा और इसकी शिद्दत से मुखालिफत की जाएगी। उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल के मुतालिक कहा कि इसकी कौमी सतह पर मुखालिफत की जाएगी और किसी भी मुस्लिम दुश्मन फैसले पर अमल को रोकने में वो कलीदी किरदार अदा करेंगे। एडिटर रोजनामा सियासत जनाब जाहिद अली खान अपने फर्जंद न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान की बहैसियत रुकन कानून साज कौंसिल हलफ लेने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। जनाब आमिर अली खान ने कौंसिल की रुकनीत का हलफ लेने के बाद अपने वालिद से दफ्तर सियासत में मुलाकात करते हुए दुआएं हासिल की। जनाब जाहिद अली खान ने इन्हें इस मौके पर मिल्लत इस्लामिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और सेकुलर इक़दार की बरकरारी की तलक़ीन करते हुए कहा कि वो अपने सियासी सफ़र के दौरान किसी भी तरह की तफरीक के बगैर अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दामात को तरजीह देते हुए इन्हें पाए तकमील को पहुँचाने के लिए अमली इक़दामात करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS के बीजेपी में इंज़माम से मुतालिक इत्तलात पर तबसरा करते हुए कहा कि BRS का बीजेपी में इंज़माम यकीनी है और KCR को गवर्नर और KTR को मरकज़ी वज़ीर का ओहदा दिया जा सकता है। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंज़माम की सूरत में हरीश राव को तेलंगाना में अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि BRS के मौजूदा 4 अरकान राज्यसभा के बीजेपी में इंज़माम के बाद कविता को राज्यसभा की रुकनीत दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने पेश क़यासी की कि कविता जो शराब स्कैम में जेल में है इन्हें जल्द ही जमानत मिल जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने तालाबों और झीलों में नाजायज़ कब्ज़ों की बर्खास्तगी के लिए हैड्रा की कार्रवाइयों को दुरुस्त करार दिया और कहा कि नाजायज़ तामीरात के खिलाफ हैड्रा की जानिब से इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इस मामले में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ी का जो वादा किया था इसे मुकम्मिल कर दिया गया है। 3 मराहिल में 2 लाख रुपए तक के खर्चात माफ़ कर दिए गए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो तेलंगाना से मुतालिक उमूर पर बातचीत के लिए सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और हाईकमान के दीगर कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। हैदराबाद जिला कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में कांग्रेस कारकुनों ने तारीखी चार मीनार के दामन में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए BRS कायद KTR का अलामती पुतला नजरातिश किया। ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत के बारे में KTR के काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर कांग्रेस कारकुनों ने सख्त रद्दअमल ज़ाहिर किया। हल्क़ा असम्बली चार मीनार के इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ, बहादुरपुरा इंचार्ज P राजेश और शहर के दीगर कायदीन ने एहतजाज में शिरकत की। कांग्रेस कारकुनों ने KTR के खिलाफ नारेबाजी की और ख़वातीन से माजरत ख्वाही का मुतालबा किया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि RTC बसों में ब्रेक डांस से मुतालिक KTR का बयान ख़वातीन की तौहीन के मुताबिक है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जुमे की शाम बारिश हुई है, जिसके नतीजे में कई मुकामात पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे दफातर से घर रवाना होने वालों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पठानचोरू में सबसे ज़्यादा 61 मिलीमीटर, गोलकुंडे में 42 मिलीमीटर और खुतबुल्लापुर में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता चंद दिनों से दिन के औकात में शदीद गर्मी शहरी महसूस कर रहे थे, तमाम अचानक इस बारिश से शहरियों ने राहत की सांस ली और दर्जे हरारत में गिरावट पैदा हो गई। बारिश के दौरान शहर के मज़ाफ़ाती इलाके वनस्थलीपुरम में एक कार नाले में उतर गई। ताहम वनस्थलीपुरम ट्रैफिक पुलिस ने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार सवार खानदान को बचाने में कामयाबी हासिल की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के करीब चौथे शहर के मंसूबे में फॉक्सकॉन को सरमायाकारी की दावत दी है और कंपनी को तमाम मदद का यकीन दिलाया।
چیف منسٹر ریونت ریڈی نے نئی دہلی میں صدر نشین فاکس کان کمپنی ینگ لیو سے ملاقات کی اور انہیں چوتھے شہر میں اپنی فیکٹریز کے قیام کے لیے مکمل مدد بشمول درکار اجازت نامے اور مراد کا تیقن دیا۔ حیدرآباد میں 3 شہروں کی مرحلہ وار ترقی کی وضاحت کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ چوتھے شہر میں مختلف شعبوں بشمول تعلیم، لائف سائنسز، میڈیسن، اسپورٹس، الیکٹرانکس، الیکٹریکل صنعتیں اور اسکل ڈیولپمنٹ پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ چیف منسٹر آفس کے مطابق ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے مضافات میں ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کے قیام کے امور کو بھی اجاگر کیا جو 4 سٹی پروجیکٹ کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے اور انسانی وسائل سے وسیع تر استفادے کے لیے جو نصاب وضع کیے جا رہے ہیں اس کی تیاری میں نامور صنعت کاروں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ نوجوان صنعتوں کی جدید ضروریات سے آراستہ ہو سکیں۔ پرنسپل سیکرٹری محکمہ بلدی نظم و نسق دانا کشور نے شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کرتے ہوئے سڑکوں پر کچرے کی عدم نکاسی اور جگہ جگہ سڑکوں پر گڑھوں کی مرمت نہ کرنے پر متعلقہ عہدیداروں پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ دانا کشور سب سے پہلے پالا پٹا سرکل جرنلسٹ کالونی جوبلی ہلز پہنچے جہاں سڑک پر جگہ جگہ گڈھوں کو دیکھ کر شدید برہم ہو گئے اور انہیں ہدایت دی کہ وہ وقتاً فوقتاً سڑکوں کا معائنہ کریں اور جہاں بھی گڑھے پائے جائیں ان کی خصوصی مرمت کریں۔ انہوں نے زونل کمشنر کو ہدایت دی کہ وہ سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے کے مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے مین ہولز کی فوری صفائی کرائیں۔ دانا کشور کے وہاں موجود بعض صفائی کرمچاریوں سے بھی بات چیت کرتے ہوئے کام کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی اور انہیں ہدایت دی کہ وہ صفائی کے موقع پر یونیفارم زیب تن کریں۔ دانا کشور نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ کچرے کی نکاسی پر توجہ دیں اور دن میں 2 مرتبہ کچرا اٹھانے کا انتظام کریں۔ انہوں نے جوبلی ہلز کے علاوہ گوتم نگر، دین دیال نگر، فلم نگر اور پی امارٹی پارک کا معائنہ کیا۔ بارہدار دانا کشور نے بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے زیر تعمیر پمپس کا بھی معائنہ کیا۔